آیت کا نمبر ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور۔ ام یقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور۔ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد۔ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان لانے والے بندوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اس کی بشارت دیتے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو یہ خوشی کی خبر دی کہ وہ روضات الجنات میں ہوں گے، جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور ان کا رب ان پر اس قدر راضی ہوگا، انہیں رب کی ایسی رضا حاصل ہوگی کہ ان کے دل میں جو بھی چاہت پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو پورا فرما دیں گے۔ اب ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب اور رضا کا یہ درجہ، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑی عنایت ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان لانے والے بندوں اور اعمال میں خداوندی معیار پر پورا اترنے والے اپنے بندوں کو اس کی خبر دیتے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہیں یہ بدلہ عنایت کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر اب لوگوں کو بتا دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیغامات پہنچانے کے بدلے میں کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میں کسی مالی یا کسی بھی دوسری تم سے کسی بدلے کا امیدوار رہتے ہوئے یا تمنا رکھتے ہوئے میں تم پر یہ پیغامات نہیں پہنچاتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں میں تم سے اتنی بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رغبت کا اظہار کرو، میں تم سے اور کوئی مطالبہ نہیں کرتا،
میں تم سے اپنی تبلیغ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم رغبت اختیار کرو فی القربا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے۔ میری تبلیغ کا اور کوئی مقصد نہیں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری سلطنت و سطوت میں میرے شریک بنو، مجھے طاقتور دو، نہ یہ کہ تم مجھے ہدیے کرو۔ میرا اور کوئی تم سے مطالبہ نہیں اور کوئی مقصد نہیں، میرا یہی مقصد ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ المودت، رغبت پیدا کرو تم فی القربا، نزدیکی حاصل کرنے میں، جس طرح کہ دوسرے مقام پر زلفا کا لفظ ہے جس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، نزدیکی۔ تو میرا فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو تم تک پہنچاتا ہوں تو اس پہ میں تم سے کسی اجر اور مزدوری کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ میری تبلیغ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے مشتاق ہو جاؤ، تمہارے دل میں رغبت پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں، جس کا اجر اور ثواب وہ ہے جو ابھی پچھلی آیت کریمہ میں بیان ہوا، ذالک هو الفضل الکبیر ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا۔ اور فرمایا جو کوئی ہمارے قرب کے حصول کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی نیکی اختیار کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اور اس کے عمل میں ہم اور زیادہ خوبی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو گویا اگر اس سفر پر تم چلتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے تم محنت کرتے ہو، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا اصل منشا اور مقصد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسے راضی ہوتے ہیں کہ تم تھوڑی نیکی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور زیادہ خوبی پیدا کرے گا۔ تم سے وہ نیک عمل میں کچھ کوتاہیاں ہو جائیں گی، حق تعالیٰ وہ کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے اس میں برکت عطا فرمائے گا، حسن اور خوبی پیدا فرما دے گا۔ مالک الملک فرماتے ان اللہ غفور شکور، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑی قدر کرنے والا ہے، کمیاں کوتاہیاں درگزر فرما دیتا ہے، اور بندے کے جو محبت ہوتی ہے، اس کا جو اشتیاق ہوتا ہے، اس کی جو محنت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے رد نہیں فرماتے۔ تو آیت کریمہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میری تبلیغ کا اور کوئی مقصد نہیں الا المودۃ فی القربا، میں صرف اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں اور اس مقصد کے لیے تبلیغ کرتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں رغبت پیدا ہو جائے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس معنی کے ساتھ آیت کریمہ کا پچھلا حصہ اور آیت کریمہ کا اگلا حصہ دونوں موافقت کرتے ہیں اور پوری طرح بار ربط ہو جاتی۔ دوسرا معنی اس آیت کریمہ، میرے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ پر جو اللہ تعالیٰ کا احکامات، اس کے پیغامات میں تم تک پہنچاتا ہوں، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربا، مگر اس بات کی میں تم سے امید رکھتا ہوں، میں اس بات کا سوال کرتا ہوں، اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ تم اس بات کا لحاظ کرو کہ جو مجھے تمہارا قرب حاصل ہے، جو میرا تمہارے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کی رعایت کا سوال کرتا ہوں۔ میں تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم میرے امتی ہو، میرے منصب کا خیال کرو اور میرے منصب کی رعایت کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے محبوب پیغمبر بتا دو ان کو کہ میں تم سے اپنی ذات کے متعلق اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میں اتنا تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کی رعایت کرو۔ یہ تعلق رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ کئی طرز کا ہے۔ ایک تو روحانی تعلق ہے کہ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہادی، رہبر، پیغمبر، نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔
تو ظاہر بات ہے کہ اس منصب کا ایک حق ہے اور اس منصب کی رعایت کرنا سب لوگوں پر لازم و ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کو کہو کہ میں اس تبلیغ پر تم پر کسی قسم کے کوئی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم اس تعلق کا لحاظ کرو جو میرا اور تمہارے درمیان ہے، اور وہ تعلق سب سے گہرا اور مضبوط تعلق یہ ہے کہ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور باقی جتنے لوگ ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی۔ ظاہر بات ہے کہ اس تعلق کی رعایت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک پیغام پہنچا رہے ہیں وہ دل و جان سے اسے تسلیم کر لیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گویا اپنی ذات کے لیے اتنا مطالبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس مطالبے کا جو تقاضا ہے وہ بھی یہی ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، اس کے دربار میں جھک جائیں اور اپنی عاقبت سنوار لیں، اس اجر اور ثواب کے مستحق ہو جائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک هو الفضل الکبیر فرما رہے ہیں۔ تو یہ لوٹ کر پھر ان بندوں کی رعایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے قرب کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو گویا آیت کریمہ کے یہ دونوں معانی اپنے مقاصد، مطالب اور تقاضوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا معنی ایک علماء اکرام نے کی ہے، یہ دونوں معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور تفسیر کے معاملے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں معنوں کا جو بیان ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس کے بعد ان کے تمام شاگردوں نے اسے نقل کیا۔ ایک معنی علماء کرام نے کیا ہے، مفسرین کرام نے، میرے محبوب پیغمبر آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجر اور کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، یعنی اس تبلیغ کا مقصد اور کچھ نہیں ہے الا المودۃ فی القربہ، اس تبلیغ کا اصل مقصد یہ ہے کہ مجھے تمہارے قرب کی رعایت درکار ہے، یعنی میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اس تبلیغ کی اور کوئی وجہ نہیں میرے دل میں، میں اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ کسی چیز کا تقاضا کرتا ہوں، اس کے اندر جو میرا جذبہ ہے وہ جذبہ یہ ہے کہ جو مجھے تمہارا قرب حاصل ہے میں اس کی رعایت میں یہ کام کرتا، یعنی میں تمہاری طرف پیغمبر بنایا گیا ہوں، تم میرے امتی ہو، یہ جو مجھے تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے میں اس کہ تم مجھے پتھر مار رہے ہو، تم مجھے انکار کر رہے ہو، میری باتوں کو رد کر رہے ہو، میں اس شوق اور رغبت کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ یہ کام نہ کرتا، میں اتنی تمہاری مخالفت کے باوجود اس میں انہماک کے ساتھ یہ جو کام کر رہا ہوں، تو وہ میرے پیش نظر یہ بات ہے کہ میں تمہارے اس قرب کا اپنے تعلق کی رعایت کر رہا ہوں۔ یہ معنی بھی علماء کرام نے کیا ہے لیکن یہ کسی صحابی سے منقول نہیں ہے۔ آخر میں دو معنی میں عرض کروں، ایک معنی یہ کیا گیا، کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، صرف اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو، تم میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو۔ یہ معنی اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے یہ منقول ہے، نہ کسی جلیل القدر اولین مفسرین کرام میں سے کسی سے منقول۔ میں تم سے اس اور تبلیغ پر کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، بس میں اتنی سوال کرتا ہوں کہ جو میرے رشتہ دار ہیں، میرے اہل بیت ہیں، میرے تعلق والے ہیں، تم ان کے ساتھ محبت کرو۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق والے جن میں آپ کے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سب ہیں، ان کی محبت اور ان کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ اچھے جذبات، ان کے متعلق یہ ایمان کی شرائط میں سے، ہمارے سنت والجماعت کے نزدیک یہ ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے اور ایمان کے کمال کی دلیل ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کا ایمان ابھی ناقص ہے، اسے ایمان کامل نصیب نہیں ہوا۔
جب تک اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی محبت نہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اسے ایمان کامل نصیب نہیں ہوا۔ لیکن آیت کریمہ کا یہ معنی مراد لینا ہرگز اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ پڑھ کر یہ معنی بیان کرنا کہ اس کا یہ معنی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جاہل لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں بات آ جاتی ہے تو اسے پھیر کے بیان کر دیتے ہیں۔ آیت کریمہ کے وہی معنی معیاری ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ ایک معنی جو صراحتاً بالکل ہٹ کر ہے اور اس کا کوئی قطعاً امکان نہیں، وہ یہ کہ میرے محبوب پیغمبر میں تم سے اس پر کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو، جس کا تقاضا یہ کہ میرے بعد تم انہیں اپنا خلیفہ منتخب کرو۔ امامت کے سلسلے کے اندر اس آیت کریمہ کو دلیل بنایا جاتا ہے، اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں۔ میں اس سے مختصراً آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا ایسے شخص کے نزدیک جو اس کا یہ معنی کرتا ہو کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ میرے بعد میری جو نسل ہے، میری جو اولاد ہے، اس کو اپنا حاکم ماننا ہے، اس کو اپنا بادشاہ ماننا ہے، اسے اپنا امام ماننا ہے، اسے اپنا خلیفہ ماننا ہے۔ تو دنیا میں اس اجر سے بڑھ کر اور اجر ہوتا کون سا ہے؟ دنیا میں اس اجر سے بڑھ کر اور کون سا اجر ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ ہے حاکم ہونا، بادشاہ ہونا، صاحب امر ہونا۔ تو اگر آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، اتنا سوال کرتا ہوں کہ میرے بعد میری اولاد کو اپنا بادشاہ، اپنا حاکم ماننا، اپنا امام اور اپنا خلیفہ ماننا، تو پھر اور کیا دنیا میں اور رہ کیا جاتا ہے؟ تو اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے اور نہ اس کا شرعاً کوئی اصل ہے، کوئی اس کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی تفسیر ایسے نہیں ہوتی کہ انسان اپنی مرضی سے جس طرف جائے کوئی دور کے کنابے ملاتے ہوئے ایک معنی بیان کر دے، بلکہ اس کے لیے ایک سند چاہیے، اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے منقول بات چاہیے، اس کے لیے ضابطے جو لغت کے ہیں وہ ان پر پورا اترنی چاہیے بات، اور جو معنی آپ کشید کر رہے ہیں وہ معنی قرآن مجید کے مزاج اور شریعت مطہرہ کے مقاصد کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس کے برعکس ہے، شریعت کے کسی حکم کے ساتھ، قطعی حکم کے ساتھ ٹکراتا ہے، گو لفظوں کے اعتبار سے وہ معنی صحیح کیوں نہیں بنتا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اخذ کیا معنی درست نہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کے معنی آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ ایک آیت کچھ بتاتی ہے اور دوسری آیت کا آپ ایسا معنی کر رہے ہیں جو اس پہلی آیت کے مخالف جا رہا ہے، دین کے مزاج کے خلاف جا رہا ہے، نبوت کے منصب کے خلاف جا رہا ہے، تو قطعاً اتنی بات ہی اس معنی کے غلط ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ نبی کے شان کے مناسب نہیں، وہ شریعت مطہرہ کے مزاج کے مناسب نہیں، اتنی بات ہی کافی ہے۔ تو بہرحال یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس آیت کریمہ سے امامت کے مسئلے پر استدلال کرنا اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، جبکہ آیت کریمہ کا اصل معنی جی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو معنی منقول ہیں اور وہی آیت کریمہ کے زیادہ مناسب ہیں، میں بار دیگر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پہلا معنی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرے محبوب پیغمبر لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ جو میں تمہارے سامنے تبلیغ کر رہا ہوں، اس تبلیغ پر میں تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں صرف تم سے اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم اللہ کے قریب ہونے میں رغبت پیدا کرو۔ المودت، رغبت، شوق، محبت، پسندیدگی، تمہارے ہاں یہ چیز پسندیدہ ہو جانی چاہیے، یہ چیز مرغوب ہونی چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ میری تبلیغ کا اور کوئی مقصد نہیں، یہ مقصد ہے کہ تم اللہ کے قریب ہونے کے مشتاق ہو جاؤ۔ ایک آیت کریمہ کا پہلا معنی۔ دوسرا معنی، میرے محبوب پیغمبر فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجر اور کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر صرف اتنی بات کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو مجھے تمہارا قرب حاصل ہے، جو مجھے تمہارے ساتھ رشتہ حاصل ہے، تعلق حاصل ہے، اس تعلق کی رعایت کرو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ جتنے تعلقات حاصل ہیں، بے شک اس میں خاندانی تعلق تھا، اس میں علاقائی تعلق تھا، اس میں لسانی تعلق تھا، سارے تعلقات، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر جس وقت بات ہو رہی ہو تو یہ سارے تعلقات ہیج ہیں. خدا کی قسم سب سے بڑا تعلق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی، رہبر، رہنما، پیغمبر، رسول ہے، اور باقی ساری انسانیت آپ کی امتی ہے. تو میرے محبوب پیغمبر فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، میں اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم اس تعلق کی رعایت کرو جو تعلق میرا اور تمہارا ہے، یعنی میں تمہارا پیغمبر ہوں اور تم میرے امتی ہو. اس بات کی رعایت کرو، اس بات کی رعایت کرو، اور میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. تو اگر گہرائی میں آپ غور و فکر کریں تو اس بات کی رعایت اگر سننے والا کرے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو جب رسول مانا تو آپ کی بات پر غور و فکر کرے، آپ کی بات پر ایمان لائے، اور آپ کی بات پر ایمان لانے کا مرجع، اس کا پلٹ کر آنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ وہی کامیابی جسے اللہ تبارک و تعالی الفضل الکبیر فرما رہے ہیں، وہی کامیابی. تو ان دونوں معنی یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے. اور آپ آیت کریم ان دونوں معنوں کے تناظر میں آیت کریمہ کا پچھلا حصہ، آیت کریمہ کا اگلا حصے پر آپ غور کریں تو آپ کو باربط معنی معلوم ہوگا. ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے بندے جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جو وہ چاہیں گے انہیں میسر ہوگا. اور یہی سب سے بڑی عطا، یہ سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی عنایت ہے. میرے محبوب پیغمبر یہی وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے فرما بردار بندوں کو اس کی خوشخبری دیتے ہیں. میرے محبوب پیغمبر لوگوں کو بتا دو کہ ان احکامات کے پہنچانے پر میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا. میری تبلیغ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اس پروردگار کا قرب حاصل کرو جس پروردگار کی طرف سے تمہیں یہ اجر عنایت ہوگا. اور فرمایا اگر تم نے یہ رستہ اختیار کیا تو وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے کوئی نیکی کرو گے، کچھ محنت کرو گے، تو آپ کی طرف سے تو اپنی کاوش اپنی جگہ پر، آپ کی کاوش پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس محنت پر اپنی طرف سے حسن پیدا کر دیں گے، اپنی طرف سے خوبی پیدا کر دیں گے. اس میں جو کوتاہی ہو گئی، اس میں جو کمی ہو گئی، اسے درگزر فرما دیں گے، اور اس کی قدر کی نگاہ سے اسے دیکھیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں اور اپنے مشتاق بندوں کی کوتاہیوں کو درگزر کرنے والے اور اب اس کے قرب کے حصول کے لیے کی جانے والی محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے. آیت کریمہ کا پورا معنی سیاق و سباق کے ساتھ باربط ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر دیگر معنی جو میں نے آخر میں 2 عرض کیے ہیں آپ ان کو اختیار کریں گے تو آیت کریمہ کا ما قبل، اس کا ما بعد، یعنی آیت کا پچھلا حصہ اور آیت کے اگلے حصے کا ان کے ساتھ کوئی ربط معلوم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے. مالک الملک ارشاد فرماتے ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، ہم نے اس رکوع کی شروع سے من کان یرید حرث الآخرۃ، بلکہ اس سے پہلے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے ان آیات میں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی. اب یہاں ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ جو میری یہ صفات ان لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں اور ان صفات کے تقاضے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جانا، کہ لوگ اپنی جمیع عبادات بالخصوص دعا اور پکار والی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص کر دیں. اب ارشاد فرمایا کہ جب آپ یہ بیان کرتے ہیں تو لوگ یعنی مشرکین مکہ بالخصوص اولاً اور ان کے بعد ان کے پیروکار جو اس دعوت کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، فرمایا وہ کہتے ہیں افطرا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا. یعنی یہ معاذ اللہ کہتے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اور ان کے تقاضے بیان کرتے ہیں، ان تقاضوں کے بیان میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ.
اللہ تعالیٰ نے ایسی اپنی صفات اور اپنی صفات کے یہ تقاضے نہیں بیان کیے، اور یہ اپنی طرف سے لوگوں کے سامنے جھوٹ بیان کر دیتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم سے اپنی اس صفت کا یہ تقاضا، اس کا یہ تقاضا کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ فرمایا کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کون گھڑ سکتا ہے؟ صاحب بصیرت، جو سمجھ والا ہو، جس کا دل کام کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی مہلت دے سکتے ہیں کہ اسے مہلت دیں، وہ جھوٹ پر جھوٹ لگاتار گھڑتا چلا جائے اور اس کی مدد ہوتی چلی جائے، تکوینی معاملات میں، تشریعی معاملات میں، ہر طرح سے اس کی تائید ہوتی چلی جائے؟ فرمایا ایسا ہو سکتا ہے۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس یہ چاہتے آپ کو ظاہر بات ہے اگر آپ جھوٹ بول رہے ہوتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنا تھا، آپ کی تائید نہیں کرنی تھی، اور اگر رسوا کرنا چاہتے تو یختم علی قلبک، آپ کے دل ہی پر مہر لگا دیتے۔ یاد رکھیے کہ یہاں دو باتیں سمجھی، ایک ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے کا خیال، منصوبہ، اور ایک ہے بالفعل معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا اور الزام لگانے کا کام، منہ سے الفاظ نکلنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں ارشاد فرما رہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے دل پر مہر لگا دے، یعنی اس کے منصوبے سے اسے ناکام کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرتا، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دیتا، اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام کر دیتا۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے خسران اور ذلت چاہتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل ہی پر مہر لگا دیتا، آپ کی بصیرت نہ رہتی، آپ میں سمجھ نہ رہتی، اور اگلی بات آپ کی تائید نہ ہوتی کسی طور پر بھی۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یمحو اللہ الباطل، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا رہے ہیں، یعنی شرک کو مٹا رہے ہیں، اور آپ کی دعوت کو اللہ تعالیٰ روز بروز چار چاند لگا رہے ہیں۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور آپ کی دعوت کو اللہ تعالیٰ روز بروز اپنے کلمات اور اپنے حکموں کے ذریعے ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہوتے تو آپ کو تو ہر روز ناکامی ہونا تھی، ہر میدان میں آپ کو نقصان ہونا تھا، خذلان کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعوت عام ہو رہی ہے اور آپ کے مقابلے میں لائے جانے والے خیالات باطل ثابت ہو رہے ہیں، ہر نوع اور ہر اعتبار سے دلائل کی دنیا میں بھی باطل ہو رہے ہیں، اور خوارے کے عادات جو معاملات ہیں ان میں بھی آپ کی تائید ہوتی ہے اور آپ کا مخالف رسوا ہوتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو یہ کہ جو دعوت پیش کرتے اس پر ٹھوس دلائل ہو، دلائل کی دنیا میں عقل کا کوئی معیار بھی اور دلیل کا کوئی معیار بھی ایسا نہیں تھا جس معیار پر آپ کی پیش کردہ دعوت کو غلط ثابت کیا جا سکتا۔ سارے پیغمبروں کی تائید حاصل، عقل کے جمیع کونوں سے اس کی تائید حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ثبوت اور برحق ہونے کی دلیل۔ اور خوارے کی عادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شخص مطالبہ کرتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں اور جو بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم تو تب مانیں گے جس وقت آپ یہ معجزہ پیش کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے عام عرف اور ضابطوں سے ہٹ کر آپ کی تائید کرتے ہوئے اپنے ضابطوں کو بدل دیتے۔ جس طرح کہ ابو جہل نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت سچا پیغمبر مانوں گا اور یہ تسلیم کروں گا کہ واقعی آپ جو بات بیان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں تب اس بات کو تسلیم کروں گا جب آپ بتائیں گے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ کسی کی مٹھی میں بند کیا ہے غیب کا معاملہ ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو جاننا
عادت خداوندی، ضابطہ خداوندی کے خلاف ہے۔ کوئی بندہ بغیر سبب کے کسی کے بتائے بغیر جان نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح بتانا، یہ معاملات، یہ عادت نہیں ہے، یہ ضابطہ خداوندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے کسی نیک بندے کی تائید کے لیے، جس طرح اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ بتا دیا کہ اس کی مٹھی میں کیا ہے، بلکہ اس سے اگلا قدم خرق عادت کیا ہے کہ پتھر کبھی بولے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اس کا مطالبہ تو بہت تھوڑا ہے، اس کا مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ اسے بتا دیں کہ اس کی مٹھی میں کیا ہے۔ اسے کہہ دو اگر اس کی تشفی ہوتی ہے اور اس کو تصدیق حاصل ہوتی ہے تو اس کی مٹھی میں بند جو چیز ہے وہ اسے کیوں نہ بتا دے کہ میں کیا چیز ہوں، اور وہ آپ کے متعلق اسے کیوں نہ بتا۔ ایک تو ہے کہ وہ اپنے متعلق بتا دے کہ میں کنکری ہوں، اور ایک یہ ہے کہ وہ آپ کے متعلق اسے بتا دے کہ آپ کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے۔ تو اس کنکریوں نے بول کر پورا کلمہ پڑھا اور اس نے کہا ہم اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ ہے خرق عادت تائید۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر اگر وہ بات ہوتی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑتے ہیں، اور آپ جو قرآن کی تفسیر پیش کرتے ہیں، جو قرآن مجید پیش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر مشکل مصیبت میں پکارے جانے کے لائق، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، وہ کافر اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں معاذ اللہ، تو میرے محبوب پیغمبر اگر یہ جھوٹ ہوتا تو آپ کو تو ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا، آپ تو ہر قدم پر خسران کا سامنا کرتے، ذلت کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا، کہ اگر اللہ تعالیٰ پر آپ جھوٹ گھڑتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل ہی کو بند کر دیتا، بصیرت ختم کر دیتا، سمجھ سے محروم کر دیتا۔ جبکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ آپ کی بات سچی ثابت ہوتی ہے، ہر معیار پر پوری اترتی ہے، بلکہ آپ کسی بھی میدان پر خرق عادت کوئی آپ سے مطالبہ کرتا ہے تو وہاں بھی آپ کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے لوگوں کے اس شبے کا جواب یوں پیش کرتے ہوئے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے پیغمبر اور اپنی طرف دعوت دینے والے شخص کی تائید جمی وجوہ سے کرتے ہیں، اس کے مخالفین کے دلوں میں جو بھی شبہات ہوتے ہیں ہر شبہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دور کرتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اس آیت کریمہ کا مضمون اس طرف مائل ہے، فرمایا کہ وہی ذات ہے یقبل التوبۃ عن عبادہ، جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ عبادت ایک تو بالفعل ہے، نماز پڑھے انسان، روزہ رکھے، حج یا زکوٰۃ اس نے ادا کی، یہ ایک بالفعل اس کا صدور ہے، اور ایک اس کا اصل ماخذ ہے۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا منکر تھا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شامل نہیں کر رہا، یا ایسی بندگی شامل کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تسلیم نہیں کرتے، یعنی شرک کرتا ہے اس بندگی کے اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول اور منظور نہیں ہے۔ ایک انسان اس سے توبہ کرتا ہے، پلٹ کر آتا ہے کہ نہیں میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں گا جس طرح اللہ تعالیٰ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ عبادت کا اصل بن گیا اور عبادت کی اصل جڑ بن گئی، یہی توبہ یہاں مراد۔ شرک سے توبہ کر گیا، وہ غفلت سے توبہ کر گیا، تو مالک الملک کی ذات اقدس فرماتے ہیں وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، جو کہ عبادت کا ایک اصل اور عبادت کا مغز ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ انسان شرک کر کے آیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار تھا، پلٹ کر واپس آیا کہ یا اللہ مجھے اپنے دربار میں جگہ عنایت فرما دیجیے اور اپنے بندوں میں شامل کر لیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نافرمان کی دوبارہ اپنی بندگی کے لیے اسے قبول فرما لے، یہ تو عبادت کو قبول کرنا۔
اور ایک یہ ہے کہ جو اس سے گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ناحق دور ہو گیا تھا اور اس کی ذات و صفات میں اور اس کے حقوق میں مخلوق کو شریک ٹھہراتا رہا، یہ جو مظالم ڈھالتا رہا، ظلم کرتا رہا، ایک یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہ صرف وہ اپنے بندے کی توبہ کو پلٹ کر آنے کو قبول فرماتے ہیں، بلکہ کمال احسان یہ فرماتے ہیں کہ جو وہ ظلم کرتا رہا تھا اسے بھی درگزر فرما دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اپنے بندوں کی برائیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ کو جانتے ہیں۔ اور بے شک وہی ہستی عبادت کے لائق اور مستحق ہوتی ہے جو ہستی اپنے عبادت کرنے والے اور اپنے عابدین عبادت گزاروں کے خفیہ احوال سے واقف ہو، جس سے اپنی عبادت کرنے والوں کے تمام احوال اس پر ظاہر نہ ہوں، جان لیجئے کہ وہ عبادت کے قابل ہی نہیں اور مستحق ہی نہیں ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ایاک نستعین میں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پچھلی آیت کریمہ کا حصہ کہ عبادت کو قبول کرتے ہیں اور جو کچھ عبادت سے پہلے بندگی سے پہلے گناہ ہو گئے تھے اسے درگزر فرما دیتے ہیں۔ اب ارشاد فرمایا کہ ہم استعانت بھی کرتے ہیں، جب کوئی ہم پر ایمان لانے والا، ہماری ضابطوں کی پابندی کو قبول کرنے والا شخص ہم سے التجا کرتا ہے تو یستجیب، اللہ ہی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی استعانت کرتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ہیں جو قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی دعا کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنا عجز پیش کرتا ہے، نیاز پیش کرتا ہے، اس سے مدد کی درخواست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ اپنے فضل سے ان کو اس کام میں بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ایک اصل مقاصد میں سے ہے کہ ہم مشکل اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف رجوع کریں اور اس کے دربار کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر کچھ احسان اور انعام مل جائے تو اس کے دربار میں شکر پیش کریں، اور اگر کوئی تکلیف ہو، مصیبت ہو تو اس کے دربار میں مدد کے لیے درخواست کریں۔ یہ ہمارے مقصد کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ جو اس رستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور زیادہ اس پر اضافہ کرتے ہیں اور اپنے بندوں کے سوال سے زیادہ ان کو عنایت فرماتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی استجابت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ وہ تھوڑا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ عطا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ من فضل ہی، اس اللہ کے فضل اور کرم کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول نہ کریں اور کسی سوالی کے سوال کو قبول نہ کریں، اس کا مطالبہ نہ پورا کریں، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ کسی سوالی کا سوال پورا کر دینا، کسی کی ضرورت کو پورا کر لینا، کسی دعا کو قبول کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے، محض اس کا کرم ہے، وگرنہ بندے کو حق حاصل نہیں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، اس کے دربار میں جھکنے سے گریزاں ہیں اور اس سے مدد کی درخواست نہیں کرتے، تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار ہے۔ تو دیکھیے کہ جو عاجز بنا، جو عبادت کے لیے جھک گیا، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مطالبے اور اس کے سوال سے زیادہ اس کو عنایت کر رہے ہیں، اور جو اس کے دربار میں جھکنے سے گریز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، خالص اس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت عذاب کی خبر دے رہے ہیں کہ اس کے لیے سخت ترین عذاب تیار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یستجیب، ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس کا سوال اب بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اس بات کی تبلیغ کر رہے تھے، اس معاشرے میں آپ کے مخالفین کے ذہن میں یہ سوال بہت بڑا سوال ہوتا تھا۔ وہ کہتے اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور ان کے ماننے والے سچے ہیں اور واقعی اللہ تعالیٰ کے یہ قریب ہیں، اور یہ جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ان کے مانگنے سے انہیں زیادہ عطا کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوا کہ یہ سارے نادار لوگ ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، یہ پشیمان رہتے ہیں، مسائل کا شکار رہتے ہیں، ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو خوراک نہیں ہے، تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کا جواب دیتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ فرمایا یہ جو رزق کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ یہ کسی کا مطالبہ کہ جو جتنا مطالبہ کرے اسے اتنا مل جائے، فرمایا یہ معاملہ نہیں، یہ معاملہ نہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ کر دیتا، اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا رزق روزی کو لعبادہ اپنے بندوں کے لیے جتنا وہ مانگتے ہیں، جتنا سوال کرتا، اگر اللہ تعالیٰ یوں اسے عطا کر دیتے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ لبغوا فی الارض، وہ زمین میں ملک میں باغی ہو جاتے اور فساد مچاتے، کیونکہ عام انسان کی جو فطرت ہے، عام انسان کی جو بصیرت، عام انسان کا جو طرز ہے، اس کی جو طرز رویہ ہے اس رویے کو دیکھتے ہوئے عام حکم یہ ہے کہ اگر ہر ایک کو یوں ہی مل جاتا، رزق کشادہ ہو جاتا، وہ جتنا مانگتا اسے مل جاتا، اللہ تعالیٰ یوں دے دیتے تو پھر نظم عالم تباہ اور برباد ہو جاتا، لوگ پھر باغی ہو جاتے، ملک میں فساد مچا دیتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، فرمایا اس رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ماپ اور پیمانے کے ساتھ جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جتنا حکمت ہوتا ہے اتنا عطا فرماتے ہیں۔ لہذا رزق کسی کے پاس مل جانا اور مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ کامیابی نہیں، بلکہ اصل کامیابی اس پر شکر گزاری کا جذبہ ہے، اور نادار ہو جانا، مسکین محتاج اور فقیر ہونا ناکامی نہیں ہے، بلکہ اصل ناکامی یہ ہے کہ اس فقر پر شکوہ پیدا ہو جائے یا مال و دولت ملنے پر بغاوت پیدا ہو جائے، تکبر آ جائے، یہ اصل ناکامی اور اصل خسران اور خسارے کی بات ہے۔ یہاں معاملہ رزق کا تو ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ میں نے اپنی مرضی اور اپنی حکمت کے مطابق تقسیم کر رکھا۔ یہاں بسط سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ دونوں قسم کا بسط مراد، اور صرف مال ہی رزق نہیں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا رزق کا معاملہ بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات میں۔ یہاں پر ہم دیکھا کہ جتنے لوگ معذور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو آنکھ کی نعمت سے محروم کرتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، نہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آنکھ کی دولت دیتے تو وہ کتنا بڑا فسادی ہوتا، اور وہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتا، اپنا نقصان کر بیٹھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کانوں کی سماعت سے محروم کر لیا تو وہ اس پر پریشان نہ ہو، وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، وہ اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سے کانوں کی سماعت لی ہے تو اس میں اس کے ایمان کا بچاؤ۔ عین ممکن ہے کہ اگر اسے کان ملتے تو وہ کتنا بڑا باغی ہوتا، کتنا بڑا فسادی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں یہ رزق ہم نے اپنی مرضی کے مطابق رکھا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے تقسیم کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کی مرضی اس کی خواہش کے مطابق دے دیتے تو پھر تو ملک میں فساد مچ جاتا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ وہاں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بچے کو قتل کیا، تکوینی امر تھا جسے موسیٰ علیہ السلام پر بہت شاک گزرا، کیونکہ وہ صاحب شریعت تھے اور شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا کیا آپ نے، ناحق ایک جان کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کے اندر جو حکمت تھی وہ بیان فرمائی کہ یہ بیٹا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے ایمان کا نقصان کر سکتا تھا اور اپنے ماں باپ کے کفر کا ذریعہ بن سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسے تبدیل کر دیا، وہ بیٹا اس سے لے لیا اور نے اچھی بیٹی عطا فرمائی، جو کہ روایت کے اندر ہے، قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ نہیں، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے بدلے میں ایک نیک سیرت بچی عطا کی جس کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اٹھایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ چاہا کہ یہ بچہ ان اپنے ماں باپ کے کفر کا ذریعہ بن جائے گا، نقصان کا ذریعہ بن جائے گا، ابدی نقصان کا، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا لے لیا اور اس کے بدلے میں بیٹی عطا کر دی، یا دوسری کوئی بھی اولاد عطا کی جو اولاد ان کے ایمان کی محافظ بنی اور ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نعمت لے لیتے ہیں، اس پر جو ہے نا وہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہوئے کہ اسی میں حکمت ہے
اور اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے بہتر چیز رکھی ہے، اس پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ اسی بات کو بتا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق میں بندوں کی رعایت کرتے اور بندوں کی تمناؤں کے مطابق اسے کشادہ کر دیتے تو ملک میں فساد مچ جاتا، بغاوت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے پیش نظر جتنا چاہتے ہیں ماپ کر اپنے بندوں کے اندر تقسیم کرتے۔ تو ایک تو یہ معاملہ رزق کا کہ رزق صرف مال پر نہیں بولا جاتا، جتنے بھی انعامات ہیں، اولاد ہیں، اس میں ہمارے اعضاء ہیں، یہ سب اسی میں داخل ہے۔ اور دوسرا صرف دنیاوی نعمتیں مراد نہیں بلکہ روحانی بسط اور کشادگی بھی مراد ہے۔ یاد رکھیے کہ روحانی بھی بڑی منازل ہیں۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے اور معاملات کے کشف کے لیے محنت کرتا ہے، تو سب لوگوں جو اس رستے پر چلتے ہیں ان کو کشف نہیں مل جاتا، بلکہ ان کو ایمان بالغیب کے درجے میں ہی رکھا جاتا ہے، اور ان کی یہ تمنا نہیں پوری کی جاتی کہ ان پر یہ معاملہ کھل جائے، ان پر وہ عالم غیب ہی رہتا ہے۔ ہاں، بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کشف بھی کر دیتے ہیں اور ان کا جو ایمان بالغیب ہوتا ہے وہ عین الیقین کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن سب لوگوں کو یہ درجہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بسط اور کشادگی میں بھی اپنی مرضی اور حکمت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے لیے غیبی معاملات کا کشف یعنی عالم غیب جس پر ایمان اور یقین رکھنا لازم و ضروری ہوتا ہے، اگر اس کا کشف اسے عین الیقین میں تبدیل کرنا اس کے ایمان کے خسارے یا کم از کم اس کے تکبر کی وجہ بن سکتا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ محنت کر رہا ہے، وہ کشف چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کشف کا درجہ نہیں دیتے، کیونکہ اگر اسے کشف مل جائے تو وہ زمین میں فساد کرے، یعنی اپنے ایمان کا تو کم از کم گھاٹا کرے گا ہی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی اپنی حکمت کے مطابق معاملات کا کشف کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ تمنا لیے پھرتے ہیں لیکن ان کو کشف نہیں ہوتا۔ اول تو کشف کے لیے محنت کرنا ہی علماء کرام نے لکھا ہے ناقص بندے کا کام۔ جو کامل بندہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو معاملات غیب اور عالم غیب کا مسئلہ ہے وہ عالم غیب پر ہی، وہ اس کے لیے محنت کبھی نہیں کرتا۔ ہاں، محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے حکم سے کبھی کوئی معاملہ اس پر ظاہر فرما دیں تو یہ معاملہ عجیب ہوتا ہے، اور وہ شخص پھر اس پر شکر گزار رہتا ہے۔ بلکہ کامل لوگ تو وہ ہیں جو اس کشف کو چھپاتے ہیں، بتاتے ہی نہیں ہے کہ ہم پر یہ کشف ہوا۔ یاد رکھیے ناقص بندے کا کام ہے، جس پر عالم غیب کا کوئی مسئلہ کشف ہوگا تو وہ بیان کرتا پھرے کہ مجھ پر یہ کشف ہوا، مجھ پر یہ ناقص لوگوں کا کام ہے۔ شریعت کے باب میں اور تصوف کے باب میں جو لوگ ادھورے ہوتے ہیں یہ ان کا کام، جو لوگ کامل ہوتے ہیں اول کشف کی طلب تو ہوتی نہیں انہیں، بغیر طلب کے کہیں کشف ہو جائے تو اسے چھپاتے، اسے ظاہر نہیں کرتے۔ جو ظاہر کرتا ہے وہ بیچارہ تو ناقص ہے اس باب میں، وہ تو طفل مکتب ہوتا ہے متصوفین کی نگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انہ بعبادہ خبیر بصیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے متعلق سب سے بڑھ کر خبر رکھنے والے اور اپنے بندوں کے حالات کو بہتر جاننے والے ہیں۔ کس بندے کے لیے کتنا مناسب ہے، کس بندے کے حال کے کتنا مناسب ہے، اپنی حکمت کے مطابق اسے عطا فرماتے ہیں، بندوں کی تمناؤں کو پیچھے نہیں چلتے۔ انہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی بے عبادی ہی اپنے بندوں کے متعلق خبیر خبر رکھنے والے، بصیر ان پر نگاہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا فرمان ہے، ذالک الذی، یہی تو وہ چیز ہے، یبشر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبریاں دیتے ہیں عبادہ اپنے بندوں کو، الذین آمنوا، وہ بندے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشی کی خبر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ افتراء علی اللہ کا موقع ہی آپ کو نہ ملتا، لیکن حقیقت حال تو بالکل مختلف ہے۔ یمحو اللہ الباطل، اللہ تبارک و تعالیٰ تو باطل کو مٹا رہے ہیں، ویحق الحق، اور حق کو ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں، بکلماتہ، اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے احکامات، اپنے ارشادات اور اپنے تکوینی امور کے ذریعے آپ کی تائید کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی باتوں کو ثابت
ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اس سے بڑھ کر ان کے گناہوں سے بھی درگزر کر دیتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اخلاص ہے توبہ میں، کس درجے کی توبہ ہے، سب کچھ کو اللہ تعالیٰ جانتے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی دعاؤں کو، درخواستوں کو، یعنی وہی ہے جو قبول کرتا ہے ان لوگوں کی دعاؤں اور درخواستوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے ثواب سے زیادہ عطا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس کے اپنے فضل کا نتیجہ ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اس سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، منکروں کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتے رزق کو اپنے بندوں کے لیے جس طرح وہ بندے چاہتے ہیں، تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ زمین میں فسادی ہو جاتے، باغی ہو جاتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی اندازے کے ساتھ جتنا چاہتے ہیں اتارتے ہیں۔ انہو، بے شک وہی بعبادہ خبیر بصیر، اپنے بندوں کے متعلق خبر رکھنے والے، ان پر نگاہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سب کو ایسا عبادت گزار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائے۔